الحمد لله حمدا موافيا لنعمه مكافيا لمزيده والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاة فجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون صدق الله العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ قابل صد احترام محترم و معزز بزرگ و دوستو، سیرت النبی المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ 5ویں اور مبارک نشست ہے۔ ماقبل کی اور پچھلی نشست میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیویوں کے بارے میں آپ کی اولاد اور ان کی شاخیں اس کا تذکرہ کیا گیا تھا، اور آخر میں یہ بات آئی تھی کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام بی بی ہاجرہ اور اپنے دودھ پیتے بچے کو جو حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے لے کر چلے۔ اللہ کا حکم آ گیا کہ بچے کو اور بچی کی والدہ کو اس جگہ پہ چھوڑ دے جہاں پہ ہمارا حکم آئے گا۔ چنانچہ آپ نے ملک شام سے سفر شروع کیا۔ سامان سفر میں کچھ پانی، کچھ کھجورے، جسے زاد راہ کہتے ہیں، سفر کا توشہ کہتے ہیں، وہ لے لیا، اور بیوی اور بچے کے لیے کچھ کھجورے اور پانی کو جمع کیا۔ پھر اپنی سواری پر سوار ہو کر ان کو لے کر چلے اور چلتے رہے۔ راستے میں بار بار حضرت ہاجرہ علیہ السلام حضرت ابراہیم سے پوچھتی رہی کہ ہمیں کہاں لے جا رہے ہیں، یا ہمیں کہاں چلنا ہے، کہاں کا سفر ہے، لیکن اللہ کا حکم تھا، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کا کوئی جواب نہیں دیا۔ دوسری باتیں کرتے رہے، دین کی باتیں، ایمان کی باتیں، دین کے سیکھنے سکھانے کی باتیں، دیگر باتیں ان کی چلتی رہی۔ بہرحال یہ سواری چلتی رہی۔ پھر سرزمین عرب میں داخل ہوئی، جزیرۃ العرب، اس وقت صحرا اور ریگستان تھا۔ پھر یہ سواری چلتی رہی، پھر ایک جگہ پر آ کر رکی جہاں پہ اللہ کا حکم آ گیا اور کہا کہ یہاں ٹھہرنا ہے اور یہاں رکنا ہے، اور وہ جگہ مکہ کی وادی تھی، مکہ مکرمہ کی وادی، اور اللہ کے گھر کے پاس میں اس وقت اللہ کا گھر بیت اللہ ظاہر نہیں تھا، اس کی بنیادیں وغیرہ ریت میں اور ریگستان میں طوفان نوح کی وجہ سے ڈھک چکی تھی اور وہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ ان کو وہاں پہ اتار دیا گیا، جو توشہ لیا گیا تھا، جو ضروریات کی چیزیں تھیں کھانے پینے کی، اس میں کھجور اور صرف پانی تھا، اس کو ان کے پاس رکھ دیا اور وہاں سے واپس چل دیے۔ نہ بیوی کی طرف دیکھ رہے، نہ بچے کی طرف دیکھ رہے، کیونکہ اگر بیوی کی طرف دیکھ لیں گے، دودھ پیتے بچے کی طرف دیکھ لیں گے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اندر کی محبت جاگ جائے اور پھر ان کو لے کر واپس چلے جائے، اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں کمی کوتاہی آ جائے، کیونکہ چھوڑا ایسی جگہ پہ جا رہا تھا جہاں پہ کوئی انسان ہی نہیں تھا۔ قرآن کریم میں اس کی منظر کشی کی گئی، اور اس جگہ کو غیر ذی زرع، ایسی وادی ذکر کیا گیا کہ جس پہ نہ گھاس تھا نہ پانی تھا، بے آب و گیا،
انکلٹیویٹڈ ویلی جسے کہتے ہیں، کہ جہاں پہ پانی کا قطرہ بھی نہ ہو اور گھاس کی ایک کوپل بھی اگی ہوئی نہ ہو، چاروں طرف چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں ہو، ریگستان ہو اور گرمی ہو جسے چٹیل میدان بھی کہتے ہیں، ایسی جگہ پہ حضرت ہاجرہ کو اپنے بچے کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے بیوی کا حق ہے سوال کرنے کا، پوچھنے کا کہ ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رخ پھیر دیا، چہرہ پھیر کر ملک شام کی طرف کر آگے کی طرف چلنا شروع کر دیا، تو بیوی ہاجرہ ان کے پیچھے دوڑی اور سوال کیا کہ آپ ہمیں یہاں پہ کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مڑ کر نہیں دیکھا اور جواب بھی کچھ نہیں دیا، ٹھہر گئے، پھر آگے کی طرف چلے۔ پھر بیوی ہاجرہ آگے کی طرف دوڑی، پھر سوال کیا کہ تم ہمیں یہاں پر کیوں چھوڑ رہے ہیں یا کس کے بھروسے پہ چھوڑ رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی جواب نہیں دیا، پھر آگے کی طرف بڑھے۔ جنت المعلا جو ابھی جگہ ہے وہاں پہ، جنت المعلا یعنی اونچی جگہ۔ اونچی جگہ اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ وہ وادی تھی اور وہ اونچی جگہ تھی، بارش وغیرہ کا پانی نیچے کی طرف آتا تھا اور ادھر سے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نکل رہے تھے۔ تو اس اونچی جگہ پر پہنچے، یہ تیسری مرتبہ ہاجرہ نے پوچھا، لیکن تیسری مرتبہ میں سوال الگ انداز سے تھا۔ ہاجرہ نے پوچھا کیا اللہ کا حکم ہے، کیا اللہ کا حکم ہے کہ جو آپ ہمیں یہاں پر بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا، بس ادھر ہی رخ تھا ملک شام کی طرف اور سر اس طریقے سے ہلایا اور کہا کہ ہاں اللہ کا حکم ہے، بس اتنا سننا تھا۔ تو بی بی ہاجرہ نے کہا اذن لا یضیعنا، تب تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اگر اللہ کا حکم ہے تو پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا، آپ بنداس اور بلا خوف و خطر یہاں سے جا سکتے ہیں۔ اور ایک روایت میں دوسرے الفاظ ذکر کیے کہ بی بی ہاجرہ نے کہا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، تب تو اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر سے بہتر کام بنانے والا ہے، اس لیے آپ جا سکتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا اور سیدھا ملک شام کی طرف رخ کرتے ہوئے اپنا سفر جاری رکھا۔ بی بی ہاجرہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا۔ یہ کلمہ اتنا طاقتور اور اتنا ایمان افروز اور اتنا جاندار ہے کہ بڑی سے بڑی اگر مصیبت انسان پہ آ جائے اور وہ اس کا ورد شروع کر دے تو اللہ رب العزت اس پر اس مصیبت کو یا تو آسان کر دیتے ہیں یا اس کو اس مصیبت سے ایسے نکال دیتے ہیں جیسے عورتیں آٹے میں سے بال کو نکال کر پھینک دیتی ہے، اتنی آسانی سے اللہ رب العزت اس کو نکال دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، جب پھینکا گیا اور فرشتے جب مدد کے لیے اترے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلمات یہی تھے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہتر سے بہتر کام بنانے والا ہے۔ بی بی ہاجرہ کو بھی چٹیل میدان میں بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ گئے اور اس وقت بھی بی بی ہاجرہ نے حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا ہے۔ اسی طریقے سے غزوہ بدر الصغریٰ، چھوٹی غزوہ بدر کے موقع پہ جب کافروں نے افواہ اڑا دی کہ بہت سارے کافر جمع ہو کر دوبارہ مدینہ پہ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں، اس میں ابو سفیان اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، انہوں نے اس خبر کو اور افواہ کو پھیلانے میں زیادہ کردار ادا کیا، مسلمانوں کو گھبراہٹ میں ڈالنا چاہا افواہوں کے ذریعے سے۔ افواہ یہ پھیلائی جا رہی تھی کہ اب کافروں کے پاس ہتھیار بہت ہو گئے، وہ بڑی تیاری میں ہیں، کبھی بھی حملہ کر سکتے ہیں اور مسلمانوں کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ جیسے آج کل بھی ایسی افواہیں پھیلاتے ہیں، سوشل میڈیا اس میں بہت زیادہ بہت بڑا کردار ادا کر رہا ہے۔ تو ایسے موقع پہ اللہ کے رسول کے زبان سے اور صحابہ کے زبان سے ایک ہی کلمہ نکلا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اس کا فائدہ اللہ نے یہ دیا کہ کافروں کا رعب اور دبدبہ بھی دل سے ختم ہو گیا
افواہوں کی گھبراہٹ بھی نکل گئی اور اللہ نے بہت سارے نفع کے ساتھ مسلمانوں کو لوٹا دیا۔ حضرت پیاری امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ جب تہمت لگی تھی، جب وہ غزوے میں سفر میں اکیلے رہ گئی تھی، ایک صحابی کو جیسے ہی صحابی نے دیکھ لیا، اس میدان میں وہ اکیلی تھی، قافلہ جا چکا تھا، تو سب سے پہلا جو زبان سے کلمہ نکلا وہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا نکلا۔ تو یہ بڑا مضبوط اور جاندار کلمہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب دین کی دعوت دینے لگے، کافروں کے طرف سے بہت ساری پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا اور وہ منہ پھیرتے گئے، خاندان والوں نے منہ پھیر دیا، رشتہ داروں نے منہ پھیر دیا دین کی وجہ سے، تو اللہ نے اس وقت اللہ کے رسول کو کیا حکم دیا؟ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ بے رخی اختیار کرتے تو کرنے دو، آپ کو کیا کہنا ہے؟ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اس وقت بھی یہی حکم دیا۔ تو یہ بڑا جاندار کلمہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور آگے بھی اضافہ کر سکتے ہیں نعم المولا و نعم النصیر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جنت المعلیٰ کے آگے بڑھ گئے، پھر آگے بڑھ کر آپ نے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاة فاجعل افئدة من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ تین دعائیں کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اہل و عیال کے لیے۔ سب سے پہلے کہا کہ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو، حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو میں نے لا کر چھوڑ دیا ایسی جگہ پر کہ جہاں پہ کوئی گھاس پانی نہیں ہے، چٹیل میدان نہیں ہے، بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، تیرے مقدس گھر کے پاس۔ کیوں چھوڑا؟ دیکھو، لیقیموا الصلاۃ، تاکہ وہ اے میرے پروردگار نماز قائم کر سکے، اس چٹیل میدان میں تیری عبادت کر سکے۔ یہ انبیاء اور نبی ہوتے ہیں کہ ہر پل سامنے دین کو رکھتے ہیں، دین کی فکر، نسلوں کے عبادت کی فکر، کہ میری بیوی اور میری نسل یہاں پہ تیرے کلمے کو بلند کر دے۔ ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ پھر دوسری فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، دوسری دعا کی، کیونکہ جزیرۃ العرب کے اس علاقے میں صرف ماں اور بیٹی تھی، ظاہر سی بات ہے ماں بیٹی ہے، دین کے پھیلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، دین کے پھیلانے کے لیے لوگوں کی ضرورت پڑے گی، اور دن کو اچھے سے گزارنے کے لیے، ڈے بائی ڈے، دن بدن اچھے گزارنے کے لیے لوگوں کی انسیت کی بھی ضرورت پڑتی ہے۔ اگر یہ دونوں اکیلے رہ جائیں گے تو ہو سکتا جنگل کے جنگلی جانور، بھیڑیے وغیرہ ان کو کھا جائیں گے۔ تو کیا دعا کی؟ دوسری دعا فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ، کہ اے اللہ لوگوں میں سے کچھ لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل کر دے۔ کسی کی طرف دل مائل ہو جائے تو وہ اپنی ہر چیز لٹانے کے لیے کیا ہو جاتا ہے؟ تیار ہو جاتا ہے، لیکن دل مخالف ہو جائے تو پھر وہ کاٹنے کے لیے دوڑتا ہے، وہ مخالفت کرتا ہے، وہ غلطیوں کے پکڑنے کی طرف دوڑتا ہے۔ اگر مخالف قوم وہاں پر آباد ہو جائیں گی تو ہاجرہ کو اور اسماعیل کو نکال کر پھینک دیں گی، لیکن موافق قوم آ جائیں گی، ایسے قوم کہ جن کا دل ہاجرہ اور اسماعیل کی طرف مائل رہے گا تو یہ ان کی خدمت بھی کریں گی اور ان کے ساتھ بھی انسیت کے ساتھ رہے گی۔ چنانچہ دعا قبول ہوئی تو قبیلے بنی جرہم کے لوگ وہاں پہ آ کر بسے، جو قبیلہ ان ماں اور بیٹی پر اپنی جان نچھاور کیا کرتا تھا۔ تیسری دعا کی وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ اللہ ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما، ان کو پھلوں کا رزق عطا فرما۔ اس زمانے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم یا عموماً عرب میں یہ ماحول تھا کہ وہ کھانا کھانے کے بعد پھلوں کو کھایا کرتے تھے، بلکہ ان کے رہن سہن میں، طور طریق میں اس کو واجب سمجھا جاتا تھا کہ کھانا کھانے کے بعد فروٹ کا استعمال کیا جائے۔
تو حضرت ابراہیم نے فروٹ اور پھل کی دعا کر کے لازماً کھانے کو بھی مانگ لیا. وہ پھل کب کھایا جائے گا؟ کھانا کھانے کے بعد. کھانا اور پھل ہو گئے تو کھانا بھی ساتھ میں آ جائے گا. چنانچہ یہ تینوں دعائیں اللہ نے قبول کر دیا. ان دعاؤں کی برکتیں وغیرہ آگے سیرت النبی کے سلسلے میں انشاءاللہ آتی رہے گی. بہرحال یہاں پہ حضرت حاجرہ کو حضرت اسماعیل کو چٹیل میدان میں لا کر چھوڑ دیا. یہ دن کا موقع تھا. اب رات میں کیا ہوا، کیا منظر پیش آیا، انشاءاللہ یہ آئندہ نشست میں ذکر کیا جائے گا. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.